الحمد لله زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المصطفى والصلاة والسلام عليك خير الورى وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعت محفل محبات محفل اور رائے کے سب احترام پرنسپل جامعات سیفیہ رحمانیہ، زینت محفل، سرمایہ اہل سنت، محترمہ تسنیم آصفی سیفی صاحبہ اور دیگر میری ملت کے سرمایہ معلمات، طالبات اور مہمان خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا پروگرام ذو جہتین ہے، یعنی آج کے دن کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ آج میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے۔ آج کے دن کو محبوب کے میلاد پاک سے بھی نسبت ہو گئی اور جمعۃ المبارک سے بھی نسبت ہو گئی۔ جمعۃ المبارک کی نسبت سے سردار الایام بن گیا اور محبوب کی نسبت سے دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا کہ مکہ میں پیدا ہوا کملی والا۔ تو دن کے اعتبار سے تو سوموار کے روز آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن جس وقت سوموار کو میرے محبوب کے ساتھ نسبت ہوئی، پیروں کے پیر کے ساتھ نسبت ہوئی، تو وہ دن سوموار نہیں پکارا جاتا، وہ پیر بن گیا ہے اور پیر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، بے نظیر آ گیا، بے مثال آ گیا۔ اور آج کا دن کثیر الفضائل اور کثیر البرکات بھی ہے۔ الحمدللہ میلاد پاک کے ساتھ بھی نسبت اور میلاد والے آقا
جو دین لے کر آئے اس کی تقسیم کا دن بھی ہے۔ سمیات محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عظیم بیٹا عطا فرماتا ہے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کسی کو ڈاکٹر مل جائے، وکیل مل جائے، انجینئر مل جائے بیٹا، تو اس کی تعریف و توصیف کثرت سے ہوتی ہے۔ کسی کا بیٹا وزیر بن جائے اس کی تعریف، جس کا بیٹا سفیر بن جائے اس کی تعریف، تو بتائیے جس کا بیٹا اللہ کا حبیب بن جائے اس کی تعریف کیا ہوگی؟ اس کی تعریف کیا ہوگی؟ ان کی خدمت میں تو ہم یہی پیش کر سکتے ہیں کہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، میرا جس کو ماہ تمام ہے، بالغ الغلاب کمالہ وصفت دجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہی نہیں، ارے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سابعات محفل، میلاد پاک کا تحفہ جمعۃ المبارک کی نسبت سے تحفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھا اور اس کو میں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ میں اپنی میکے کے لوگوں کو جا کے بتاؤں گی، اپنے میکے کے لوگوں کو بتاؤں گی جا کے۔ وہ کیا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میری ملت کی، اے میرے محبوب کے دین سے تعلق رکھنے والے بیٹیوں، بہنوں، بچیوں، اپنے چہروں کو رنگ برنگی کریمیں لگا کر چمکایا نہ کرو، یہ چمک عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ دلہنیں جب ہزاروں روپیہ خرچ کر کے تیار ہوتی ہیں تو نماز چھوڑ دیتی ہیں، وضو چھوڑ دیتی ہیں کہ پانی کے چند قطرے ہمارے حسن کو بہا کے نالی میں لے جائیں گے۔ آؤ تجھے میں ایک ایسا حسن کا راز بتاؤں جس سے تیرے ظاہر کو بھی نورانیت نصیب ہوگی اور تمہارے باطن کو بھی نصیب ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو بھی نور علی نور کر دیتا ہے، اس کی صورت کو بھی نور علی نور کر دیتا ہے، اس کی سیرت کو بھی نور علی نور کر دیتا ہے۔ کیا آپ درود پاک سننے کے لیے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، تو میرے ساتھ ذرا پڑھ لیجئے تاکہ آج کا تحفہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہم صلی علی، ایک دوسرے کو گواہ بنا کے حضور کی ذات پر درود بھیجیے۔ جمعے کے دن جو نیک عمل کیا جاتا ہے، ایک نیک عمل کیا جاتا ہے، وہ ایک نہیں رہتا، وہ محبوب علیہ السلام سے جب نسبت کر لیتا ہے تو وہ 70 امام کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو گویا آج آپ ایک بار سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، 70 بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک بار درود پاک نہیں پڑھ رہے، 70 بار درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنی جھولیوں کو اللہ کی رحمت سے اور اجر و ثواب سے بھرتے جائیے اور پڑھیے اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار، اللہم صلی علی من تفتقت
من نورہ الابصار من نورہ الازہار اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کے حسن کی خیرات لے کر چمن میں بہار آتی ہے، اے اللہ اس محبوب پر درود بھیج. جس کے حسن کی خیرات لے کر چمن میں بہار آتی ہے، اے اللہ اس محبوب پر درود بھیج. اگر آپ کو یاد ہوا تو ذرا پڑھیے ایک دفعہ. من تفتقت، تا فا پھر تا قاف اور تا، 3 دفعہ اس میں تا آتی ہے. بولیے اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. سامعات محفل اور میرے وطن کی، میرے مذہب کی بہت ہی پیاری بچیاں، شگفتہ چہرے، اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ظاہری میک اپ کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ آپ کے ظاہر کو بھی سنوار دے گا اور باطن کو بھی سنوار دے گا. سامعات محفل، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ آج کے پروگرام کی نسبت سے آپ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آیت کریمہ پیش کی ہے، جس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ پوچھا کرو، سوال کیا کرو کن لوگوں سے جو ذکر والے ہیں، جو علم والے ہیں، کیونکہ تم وہ معارف نہیں جانتے، معانی نہیں جانتے جو میرے یہ ذکر والے لوگ جانتے ہیں، علم والے لوگ جانتے ہیں. تو تم ان کے پاس جایا کرو، صحبت کو اختیار کیا کرو. سامعات محفل، رب کائنات نے جب اس آیہ مبارکہ کا نزول فرمایا تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، ایک ہفتے میں آپ 3 محفل کا اہتمام کرنے لگے، 3 جلسے منعقد کرنے لگے. ان میں 2 جلسے مردوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہوتے اور 1 جلسہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ہوتا. آقا علیہ السلام نے جہاں مردوں کو اہمیت دی، وہاں عورتوں کو بھی آپ نے اہمیت فرمائی. اور خواتین کو نظر انداز نہیں کیا. یاد رکھیے، مرد جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ گلی تک رہتا ہے، گھر سے باہر تک رہتا ہے، لیکن جس وقت عورت علم حاصل کرتی ہے تو نسلیں سنور جاتی ہیں. وہ علم دہلیز سے باہر تک نہیں، گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو اس کی پیدائش سے 18 سال پہلے اس کو علم سکھاؤ. وہ کس طرح کہ جب بیٹی پیدا ہو، جب اس کی ماں پیدا ہو تو اس کو علم سکھاؤ. جب اس کی گود میں بچہ پیدا ہوگا تو وہ جاہل نہیں، وہ عالم دین بن کر پیدا ہوگا. سامعات محفل، ابھی آپ نے خوبصورت نقشہ دیکھا جس میں کم و بیش 40-50 فارغ التحصیل بچیاں
جن کو ہزاروں کے مجمع میں سے ممتاز کیا گیا اور انہیں فضیلت کے تاج پہنائے گئے۔ یاد رکھو، انسان کو کرامت بھی ملتی ہے، شرافت بھی ملتی ہے اور فضیلت بھی ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کرامت کس وجہ سے ملتی ہے؟ تو یاد رکھو، کرامت تقویٰ اور طہارت سے نصیب ہوتی ہے، اور شرافت حسب اور نسب کی وجہ سے ملتی ہے، اور فضیلت علم کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور فضیلت علم کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، یہ نسبت جس وقت انسان کو کسی حوالہ سے بھی نصیب ہوتی ہے تو وہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، نائی کے سامنے بڑے بڑے علم والے شرفاء نیک لوگ جا کے گردن جھکا دیتے ہیں، اور برائی کی طرف دیکھیں تو بڑے بڑے بدماش بھی اس کے سامنے جا کے اپنا سر نگو کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بال کاٹنے کا علم حاصل کیے ہوئے ہیں، بال کاٹنے کا فن سیکھے ہوئے ہیں۔ اس فن کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے وہ سب سے ممتاز ہو گیا۔ اب سب لوگ اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ حالانکہ بال کاٹنا آیات سیکھنے کے برابر نہیں ہے، حدیث سیکھنے کے برابر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک علم آ گیا، ایک فن آ گیا، اور اتنے سے فن نے، اتنے سے علم نے اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ شکاری کتا اور عام کتا، عام کتا اور شکاری کتا، ان کے اندر فرق کیا ہے؟ عام کتا کتا ہے، لیکن شکاری کتے کو فن سکھا دیا گیا، علم سکھا دیا گیا۔ اب کیا ہے؟ ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ شکاری کتا لاکھوں میں خریدا جا رہا ہے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو فن سکھایا جا رہا ہے، اور عام کتا اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن شکاری کتا اس کی 100 طرح کی خاطر مدارت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ فن والا ہے، یہ علم والا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، اگر ایسے فن جو دنیاوی فن ہیں ان کو سیکھنے سے انسان اتنا ممتاز ہو جاتا ہے، تو جو قرآن کا فن سیکھ لیتا ہے، جو حدیث کا فن سیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی عظمت عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ممتاز ہو جاتا ہے، قبر میں بھی ممتاز ہو جاتا ہے، اور حشر میں بھی انشاءاللہ ممتاز ہوگا۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، ایمان کی جنگ میدان میں نہیں، ایمان کی جنگ میدان میں نہیں کی جاتی، ارے ایمان کی جنگ مدرسوں کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کی جاتی ہے۔ اور جب مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کے تم شیطان سے جنگ کرو گے، طالبات متوجہ ہو جائیے، اکثریت طالبات کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب وہ مدارس میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو شیطان کہتا ہے گھر میں تو آرام سے جب مرضی سوتی، جب مرضی اٹھتی، جب مرضی کھاتی، جب مرضی پیتی، یہاں تو پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، سونا ہے تو اس کے لیے ٹائم مقرر، اٹھنا ہے تو اس کے لیے، نمازیں ہیں تو اس کے لیے، کھانا پینا ہے تو اس کے لیے۔ اب شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تو یہاں پریشان ہو رہی ہے، اتنی پابندیوں کے ساتھ گھر چلی جا، گھر میں جا کے اپنی من مانیاں کر، آزادی سے رہ، اور شیطان اس کو
کبھی چھٹی کی ترغیب دیتا ہے، کبھی گھر رہنے کی دیتا ہے، کبھی بہانے کرنے کی دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو شیطان کو ہرا دیتے ہیں، شیطان سے جنگ کر کے ان کو ہرا دیتے ہیں، وہی لوگ ان ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر خدا کی قسم کبھی داتا علی حجویری بن جاتے ہیں، کبھی خواجہ اجمیری بن جاتے ہیں، کبھی بابا بلّہ شاہ بن جاتے ہیں، کبھی پیر مہر علی بن جاتے ہیں، اور کبھی بابا فرید گنج شکر بن جاتے ہیں۔ ارے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر انجنجی ہے، انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اس دور کی طالبات دیکھیے، جب آپ کے ہاں پروگرام ہوتے ہیں، دیگر برانچز کی معلمات جب تشریف لاتی ہیں، آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، محترمہ بادی جان صاحبان سے بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ارے یہ لوگ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والی، ان کا علم سیکھنے والی، ان کو سیکھنے والی، سمجھنے والی، یہ وہی لوگ ہیں۔ انہوں نے ان مشقتوں کو اٹھایا، تکلیفوں کو اٹھایا، سیکھا، دعائیں لی، اور آج اپنے علاقوں میں الحمدللہ دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ سامعات محفل، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے میرے امتیوں، میں پسند کرتا ہوں۔ دیکھیے، ماں کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، پلانیں شروع ہو جاتی ہیں، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، وکیل بناؤں گی، انجینئر بناؤں گی، اس کے بارے میں اظہار خیال ڈسکس شروع ہو جاتی ہے۔ تو سنیے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے نبی ہمارے بارے میں کیا چاہتے ہیں، ہم کیا بنیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ تم 4 میں سے ایک بن جاؤ۔ تم 4 میں سے ایک بار سبحان اللہ کا 70 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ہے۔ کنجوسی نہ کیجیے، فراخ دلی کا اظہار کرتے ہوئے جھولیاں بھر کے لے کے جائیے، جمعۃ المبارک ہے۔ تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 میں سے ایک بن جاؤ۔ جس طرح ماں اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے نا، ڈاکٹر بنو، وکیل بنو، انجینئر بنو، اللہ کے حبیب ہمارے بارے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بننا ہے تو 4 میں سے ایک بن جاؤ۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ جو 4 لوگ ہیں، یہی اللہ کے محبوب کو پسند ہے۔ کوئی ماں کی پسند کا بنتا ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے محبوب اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ 4 میں سے ایک بنو۔ کیا وہ 4 کون لوگ ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن عالما، کن عالما۔ سب سے پہلے فرمایا کہ عالم بن جاؤ، قرآن کے عالم، حدیث کے عالم، علوم دینیا کے عالم، کہ عالم بن جاؤ۔ میں سب سے پہلے جو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں وہ کیا ہے کہ عالم بن جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان عالم بنتا ہے اور مخلص عالم، ربانی عالم، عالم حق بنتا ہے جس وقت، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لکھنا زمین پر بیٹھ کے کچھ لکھنا چاہتا ہے، اس کے دماغ میں آسمان سے لکھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خلیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی آپ نے لکھی، جب لکھنی شروع کی، آپ مدینہ منورہ سے قلم خرید کر لائے
اور اس قلم کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں لکھنے کا ارادہ کرتا میرا دماغ ذہن خالی ہوتا، لیکن جس وقت میں لکھنا شروع کر دیتا تو میں حیران رہ جاتا کہ ایسے ایسے نقطے میرے ذہن میں آتے، ایسی ایسی عجیب باتیں میرے ذہن میں آتی کہ اس قلم کو پکڑے بغیر میرے ذہن میں ویسی کوئی بات بھی نہیں آتی تھی۔ اور پھر اس قلم کے ساتھ لکھ کے جب میں اس قلم کو رکھ کے اپنی تحریر کو پڑھتا تو میں حیران ہو جاتا کہ احمد جان یہ تو نے لکھا ہے۔ اور پھر آپ ایسے عالم ربانی ہیں کہ 40 دن کے اندر جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا تھا، اور کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جو لکھی آپ نے خواب میں میرے آقا علیہ السلام نے آ کے ان کا نام تحریر فرمایا، خواب میں آ کے ان کا نام منتخب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ عالم بنو، کیا بنو؟ عالم بنو۔ میں مبارکباد دیتی ہوں معلمات کو بھی جو عالم بن گئے اور متعلمات کو بھی جو عالم بننے جا رہی ہیں، اور عالم بننے سے پہلے فرمایا کہ طالباً یا طالب علم بنو۔ کیا بنو؟ طالب علم۔ ارے جب تم عالم بنتے ہو تمہاری زندگی بھی نعمت، تمہاری موت بھی نعمت۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب عالم دین مر جاتا ہے اس کی قبر کا طواف اللہ کے نورانی فرشتے اس طرح کرتے ہیں جس طرح تم مکہ المکرمہ میں جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور طالب علم کے لیے فرمایا کہ وہ جن راستوں سے چلتا ہے ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فرمایا کہ او مستمعان، یا پھر سننے والے بن جاؤ۔ کیا کرنے والے؟ سننے والے بن جاؤ۔ کس طرح؟ کہ اس طرح سننے والے بنو کہ جب کوئی عالم ربانی قرآن اور حدیث کے موتی بکھیرنے والا ہو تو ایک دوسرے سے خبر رکھا کرو کہ عالم ربانی کہاں موتی بکھیرنے والے ہیں علم و حکمت کے، تو وہاں پر چلے جایا کرو، وہاں پر جا کے خدمت کا موقع ملے اس پروگرام کی خدمت کا تو وہ بھی کیا کرو، اور پھر کوشش کیا کرو عالم دین کے سامنے بیٹھو۔ سننے کے ساتھ ساتھ ایک ایک نظر جب تمہاری عالم دین کے چہرے پہ پڑے گی، میرا اور آپ کا رب آپ کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ مرشدہ دیدار باہو میں لاکھ کروڑا بچا ہوں۔ اور پھر فرمایا او محبن، یا علم سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ محبت کیا کرو، پیار کیا کرو۔ ایک میجر صاحب ریٹائر ہوئے، وہ کسی عالم دین کی صحبت میں گئے، کوئی بیان سنا، کوئی بات سنا، انہوں نے علم دین کی فضیلت بیان کی، طالب علموں کی اور علماء کی فضیلت بیان کی، اور یہی 4 اقسام بیان کی ہوں گی کہ یا عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، یا سننے والے بن جاؤ، اور یا محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اب وہ جب ریٹائر ہوئے ضعیف تھے، اب انہوں نے کہا کہ اس وقت میں عالم تو نہیں بن سکتا، طالب علم بھی بننا میرے لیے مشکل ہے، تو اور مستمعین سننے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے جانا بھی میرے لیے مشکل ہے۔ انہوں نے آخری درجے کو اپنا لیا۔ آخری درجہ کون سا ہے؟ بولیے، محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا۔ ان کے علاقے میں ان کے گھر کے قریب ہی ایک ادارہ تھا، وہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟
आना जाना शुरू कर दिया। अब उनकी मोहब्बत और उनका प्यार देख के इदारे वालों को जब उन्होंने ऑफर की कि मेरे ज़िम्मे को खिदमत लगा दी जाए, तो उन्होंने सौदा सर्फ लाने की ड्यूटी लगा दी। तालिब इल्मों के लिए सौदा सर्फ लाने की ड्यूटी लगा दी। अब वो रोज बाजार जाते और वो मेजर साहब अपनी कमर के ऊपर तालिब इल्मों का सौदा सर्फ लाद के लेके आते। वो जब भी इदारे में आते कोई ना कोई उन्होंने कमर पर बोझ उठाया हुआ होता था। आपको पता है कि तालिब इल्म जो है वो बड़ी शरारतें भी करते हैं, छेड़छाड़ भी करते हैं, नाम भी रंग बिरंगे एक दूसरे के रखते हैं। अब वो मेजर साहब जब सामान लाद के मदरसे के अंदर आते ना, तो तालिब इल्म उन्हें कहते कि हमारा हिमार आ गया। क्या बोला मैंने? हिमार आ गया। हमारा हिमार आ गया, हमारा हिमार आ गया। किसको? अपने जैसे बच्चे को नहीं, क्लास वालों को नहीं, उस मेजर को कहते थे कि हमारा हिमार आ गया। तालिबात माशाल्लाह जानती है हिमार किसे कहते हैं? माशाल्लाह गधे को, कि वो उसको देख के कहते हैं कि हमारा गधा आ गया, हिमार आ गया। अब बर्दाश्त करते रहे, लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, गुस्सा आ गया उनको और उन्होंने आना छोड़ दिया। काफी दिन गुजर गए, दिल में मलाल पैदा हुआ कि देखो मैं इन बच्चों से इतनी मोहब्बत करता हूँ, उन्हें चीजें ला के देता हूँ, उनके काम करता हूँ, मुझे वो बीमार कहते हैं। तो समियत महफिल एक दिन सोए, देखा कि क़यामत का नक्शा है। हिसाब किताब के बाद निदा आती है कि तालिब इल्म जन्नत की तरफ आ जाएं। अब क्या होता है कि सारे तालिब इल्म दौड़ पड़ते हैं। जब वो तालिब इल्म जो इनको हिमार कहते थे वो जन्नत के करीब के अंदर दाखिल होने लगे, तो उनको रोक दिया गया और कहा गया कि तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम पहले जन्नत में नहीं जाओगे, पहले तुम्हारा हिमार जाएगा, पहले तुम्हारा हिमार जाएगा। तो समियत महफिल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको क्या पसंद किया है? इन चार में से एक बनना, इन चार में से एक बनना। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का शुक्र है, बहुत सारे मदरसे इस वक्त काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर ईरान इराक माल बरसा रहा है, सरमाया बरसा रहा है, किसी के ऊपर सऊदी अरब रियाल बरसा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पर इसके बिलाल की बारिश हो रही है। और आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको वक्त की राबिया बसरिया उस्ताद की सूरत में, मुर्शिद की सूरत में अता फरमाई है। कदर कर लीजिए। बड़ी बड़ी हस्तियां छुप गई, हमारी नजरों से ओझल हो गई, दुनिया खाली होती जा रही है और फिर जाने वालों को याद तो किया जाता है, लेकिन रहने वालों की कदर कम की जाती है। तो बाखुदा जिस कदर हो सकता है उस कदर इनकी कदर कर लीजिए। जिंदगी का कोई पता नहीं है, ना आपको, ना अपनी जिंदगी का, ना हमें अपनी जिंदगी का वो पता है। और इल्म को हासिल कर लीजिए, हासिल कर लीजिए, हासिल कर लीजिए। आखिरी बात, आका अलैहिस्सलाम के पास एक बड़ा खूबसूरत सा 19-20 साल का नौजवान बैठा था। आका अलैहिस्सलाम उससे गुफ्तगू फरमा रहे थे। जिब्रील अमीन का नज़ुल हुआ और उन्होंने आकर रखी कि या रसूलल्लाह, कि जिस नौजवान से आप बातें कर रहे हैं ये तो चंद घड़ियों का मेहमान है, चंद घंटों का मेहमान है। आका अलैहिस्सलाम बड़ी प्यार भरी बातें कर रहे थे, आपकी भी आंखें नमकीदा हो गई।
اور آپ اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، جبریل امین تیرے بارے میں مجھے یہ خبر دے رہے ہیں، اب تو چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اب بتا تو کیا کرنا چاہے گا؟ تو میری عزیز بہنوں، وہ نوجوان جو آپ سے پہلے تھوڑا سا پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ کھسک کے فَأَسْنَدَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، آپ کے گوٹے کے ساتھ گوٹے ملا کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میری ایک ماں ہے جو ایک ماں کا پیار دیتی ہے، آپ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میں اس وقت آپ کو چھوڑ کے اور کہیں نہیں جا سکتا، اس مشکل وقت میں بھی آپ ہی میری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو سمعت محفل، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، تو اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا گھر چلے جاؤ، کوئی تاکید کرو، کوئی نصیحت کرو، کوئی وصیت کرو، نہیں، بلکہ میرے پیارے محبوب نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا، اشتغل بتعلم، اشتغل بتعلم، اشتغل بتعلم، اے نوجوان، پھر علم حاصل کرنا شروع کر دے، علم سیکھنا شروع کر دے، تو شریعت کے سوال کرتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں، تو مجھے سوال کرتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں۔ اس آخری وقت میں بھی سب سے زیادہ عظیم جو کام ہے علم حاصل کرنا ہے۔ سمعت محفل، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں عدم تو مان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔